السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وعافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے کم استفہامیہ اور کم خبریہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کچھ اسماء استفہام کے ساتھ حروف جارہ کا استعمال۔ اب اس ہیڈنگ کو آپ سمپلی اپنی کاپی پر نوٹ کریں۔ پچھلی کلاسز میں ہم نے اسماء استفہام کے معنی کو بھی جان لیا اور ان کے استعمال کو بھی جان لیا، لیکن آج کی کلاس میں ہم جانیں گے کہ کچھ اسماء استفہام کے ساتھ کچھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں اور ان حروف جارہ کی وجہ سے اسماء استفہام کے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یاد رہے، میں نے کہا کہ کچھ اسماء استفہام کے ساتھ کچھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی سارے کے سارے حروف جارہ استعمال نہیں ہوں گے، حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ استعمال ہوتے ہیں اور ان حروف جارہ کی وجہ سے اسماء استفہام کے معنی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا، حروف جارہ سارے کے سارے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں معنی کے ساتھ اور قرآن کی مثالوں کے ساتھ۔ باؤ تاؤ کافو لامو واؤ مودو مد خلا ربا حاشا من عدا فی ان علا حتی الا، یہ کل 17 ہے، یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو پڑھائے ہیں۔ تو انہی حروف جارہ میں سے کچھ حروف جارہ کا استعمال ہم اسماء استفہام کے ساتھ کریں گے۔ تو اسماء استفہام میں سے سب سے پہلا ہم لیتے ہیں ماں، اور اسی ماں کے ساتھ بھی ہم کچھ حروف جارہ کا استعمال کریں گے آج کی کلاس میں، اور باقی جو رہ جائیں گے انشاءاللہ ان کو ہم کل والی کلاس میں ڈسکس کریں گے۔ تو اسماء استفہام میں سے سب سے پہلا جو ماں ہے، اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس ماں کا معنی ہے کیا، کون سا والا کیا، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں واٹ۔ ٹھیک ہے جی، ہم کہتے ہیں نا واٹ از یور نیم، تمہارا نام کیا ہے، واٹ از دس، یہ کیا ہے، واٹ از دیٹ، وہ کیا ہے، تو یہ وہی والا ماں ہے، کیا والا۔ ٹھیک ہے نا، اگر ہم نے کہنا ہو تمہارا نام کیا ہے تو عربی میں ہم کیا کہیں گے بھائی، ہم کہیں گے ماں اسم کا، ماں اسم کا، تمہارا نام کیا ہے۔ تو یہ جو اسم کا ہے یہ مرکب اضافی والی کنسٹرکشن ہے، اسم مضاف کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی، اور یہ ماں جو ہے یہ اسماء استفہام میں سے ہے، کیا کے معنی میں۔ تو جب ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہ میم جو ہے یہ براہ راست اس سین سے ملے گا، تو یہ الف الوصل جو ہے، حمزۃ الوصل جسے کہا جاتا ہے، یہ لکھا جاتا ہے، پڑھا نہیں جاتا، تو یہ بن جاتا ہے مسموکا، تمہارا نام کیا ہے۔ اور اگر لڑکی سے سوال کرنا ہو تمہارا نام کیا ہے تو ہم کاف زبر کو کاف زیر میں تبدیل کریں گے، تو یہ بن گیا مسموکی، تمہارا نام کیا ہے، لڑکی سے اگر پوچھنا ہو۔ اور اگر ہم نے کہنا ہو یہ کیا ہے تو ہم کہیں گے ما ہاذا، یہ کیا ہے، یعنی واٹ از دس۔ اگر ہم نے کہنا ہو وہ کیا ہے تو ہم کہیں گے ما ذالک، وہ کیا ہے، واٹ از دیٹ۔ کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی، لیکن اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس ماں کے ساتھ حروف جارہ کا استعمال کریں گے۔ دیکھیں اب ہم یہاں پر کیا کریں گے، اب ہم سب سے پہلے یہاں پر حروف جارہ میں سے لام جارہ کو لیتے ہیں۔ لام جارہ لام زیر کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ لام جارہ کا استعمال کریں گے، کس کے ساتھ استعمال کرنا ہے بھائی، ماں کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو ہم نے میم الف زبر ماں یہاں پر لکھ دیا، لام زیر اور میم الف زبر ماں، تو یہ کیا بنتا ہے، اگر ہم اس کو اب اکٹھے لکھیں گے تو یہ بنے گا لما، کیا بن گیا، لما بن گیا، لام زیر لی میم الف زبر ماں، لما۔ لیکن اس میں ہم نے ایک اور چینج کرنی ہے، چینج کیوں کرنی ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا ہے کہ عربی زبان کے اندر ماں جو ہے کئی طرح کے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ماں تو ہم نے ماء کافہ پڑھا اور دوسرا ماں منفی بنانے والا، اور آگے ہم نے اور طریقے کے ماں بھی پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ جو ماں ہے کہیں یہ وہ والا ماں نہ لگے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے، ماء کافہ نہ لگے، ماء منفی نہ لگے، یا اور کوئی جو ماں آگے آنے والا ہے وہ نہ لگے۔ اس وجہ سے کیا کیا جاتا ہے، یہ جو ماں ہے اس کا یہ جو الف ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا ہے بھائی، حذف کر دیا جاتا ہے۔ تو جب اس کو حذف کر دیا گیا تو یہ لما سے اب کیا بنے گا، اب یہ لما سے لما بنے گا، کیونکہ الف کو حذف کر دیا گیا، الف ختم، تو اب یہ رہا لما، لام زیر لی میم زبر ما، لما۔ اچھا اب یہ جو لما ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی ہے کیوں یا کس لیے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں وائی۔ ٹھیک ہے جی، اب لما کا معنی ہے کیوں، اب لما سے یہ لما بن گیا، اس الف کو حذف کیوں کر دیا گیا، تاکہ اس کے اندر مشابہت نہ ہو،
تاکہ یہ وہ والا معنی لگے جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے یا جو ہم آگے پڑھیں گے، اس وجہ سے الف کو حذف کر دیا گیا. اب یہ لما سے بن گیا لما. اب اس لما کا معنی ہے کیوں، کس لیے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں وائی. بات ختم ہوگی. اب میں ایک جملہ یہاں پر بناتا ہوں اور پھر ہم اس جملے کو سوالیہ بھی بنائیں گے لما کے ذریعے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جیسے میں کہوں تم غیر حاضر ہو، تم غیر حاضر ہو، میں یہاں پر لکھوں گا تم غیر حاضر ہو. ہم نے کوئی سوال نہیں کیا، ہم نے نہیں کہا کہ تم غیر حاضر کیوں ہو، ہم نے سمپلی کہا تم غیر حاضر ہو. پہلے ہم اس کی عربی بنائیں گے، پھر ہم اس کو سوالیہ بھی بنائیں گے. تو اس کی عربی کیا ہے؟ تم کی عربی ہم لکھتے ہیں انتا. ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہاں پر لکھیں گے انتا. ٹھیک ہے نا؟ انتا کا معنی ہے تم یا آپ. غیر حاضر ہو، غیر حاضر کی عربی غائبن، تو ہم لکھیں گے غائبن. تو یہ بن گیا انتا غائبن، تم غیر حاضر ہو. انتا غائبن، تم غیر حاضر ہو. لیکن اگر مجھے اب کہنا ہو تم غیر حاضر کیوں ہو، اب مجھے کیوں کا اضافہ بھی کرنا ہے، تو کیوں کا معنی ہمیں کون دے گا؟ کیوں کا معنی ہمیں لما دے گا. تو اس لما کو میں کیا کروں گا، یہاں پر لکھوں گا. تو جب میں نے یہاں پر لما لکھ دیا، لما نہیں لکھنا ہے، لما کا معنی آئے گا جو کچھ. تو لما کے اندر جو میم الف ہم لکھیں گے نا، اس کا معنی آئے گا جو. لیکن اگر ہم اس الف کو حذف کریں گے تو اس کا معنی آئے گا کیوں. بات کو یاد رکھنا، کیونکہ اس ما کے ساتھ ہم نے حروف جارہ، لام جارہ کا استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بن گیا لما. جب لما ہم نے اس جملے کے شروع میں لگا دیا تو یہ بن گیا لما انت غائبن. اب یہاں پر کوسچن مارک بھی آپ لگا سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب اس لما کی وجہ سے یہ سوالیہ بن گیا. اب ہم کہیں گے لما انت غائبن، تم غیر حاضر کیوں ہو، یا تم غائب کیوں ہو. لما کیوں، انت غائبن کیوں ہو تم غیر حاضر. ٹھیک ہے نا؟ تو لما کی وجہ سے اب یہ کیا بن گیا، اب یہ سوالیہ بن گیا. اور اس لما کا معنی کیا ہے؟ کیوں. وائی آر یو ایبسینٹ، تم غیر حاضر کیوں ہو، تم غائب کیوں ہو. یا اگر ہم نے کہنا ہو تم کیوں بیٹھے ہو، تم کیوں بیٹھے ہو، تو ہم کیا کہیں گے، ہم کہیں گے لما انت جالسن. لما انت جالسن، تم کیوں بیٹھے ہو. پھر اگر وہ زمین پر بیٹھا ہو، مسجد میں بیٹھا ہو، گھر میں بیٹھا ہو، تو ہم کہیں گے لما انت جالسن فی الارض، تم زمین پر کیوں بیٹھے ہو. فی البیت، تم گھر میں کیوں بیٹھے ہو. یا اگر وہ بازار میں بیٹھا ہو تو ہم کہیں گے لما انت جالسن فی السوق، تم بازار میں کیوں بیٹھے ہو. بات کلیئر ہوگی. تو لما کا معنی اب کیا ہے بھائی، لما کا معنی ہے کیوں، کس لیے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، سورہ صف کے اندر ہے آیت نمبر 2 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اگر ہمارے پاس مثال ہو، یہ ہے سورہ صف آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اب دیکھیں لما کے بعد یہاں پر اسم نہیں آیا ہے، لما کے بعد یہاں پر فعل آیا ہے. کیونکہ یاد رہے یہ جو ہم اسماء استفہام پڑھ رہے ہیں نا، ان کو ہم نے دوبارہ سے پڑھنا ہے. جب ہم ورب سٹارٹ کریں گے، فعل شروع کریں گے، ان میں ان کا دخل ضرور آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو فکر نہ کریں، فعل کے ساتھ بھی ان کا استعمال ہوگا. تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لما تقولون، تو لما کا معنی ہے کیوں. تو اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لما تقولون، تم ایسی باتیں کیوں کہا کرتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے. اب دیکھیے یہاں پر یہ جو ما ہے، یہاں پر لا اور ما دونوں ہے. یہ ما یہاں پر منفی والا نہیں ہے، یہاں پر لا منفی ہے، لیکن ما منفی نہیں ہے. ہم نے پڑھا ہے ما منفی ہوتا ہے اور لا بھی منفی ہوتا ہے. لیکن یہ جو ما ہے یہ جو کے ترجمہ، یہ جو کا ترجمہ دیتا ہے. ما کا معنی یہاں پر جو کا ہے. اب دیکھیے یہاں پر ما ایک الگ طریقے کا استعمال ہوا ہے. تو ما مختلف طریقے کے استعمال ہوتے ہیں عربی کے اندر، یہ آگے انشاءاللہ آپ کو جاننے کو ملے گا. اس لیے یہاں پر اس ما کے اس الف کو ہم نے حذف کیا تاکہ یہ کوئی اور معنی لگے اور معنی بگڑ جائے. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، لما تقولون، کیوں ایسی باتیں یعنی کیوں ایسی باتیں کہا کرتے ہو ما لا تفعلون، جو تم نہیں کرتے. بات ختم ہوگی. تو ہم نے لما کو بھی اب اچھے طریقے سے جان لیا. اگر ہم اس کا انگلش ترجمہ کریں گے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، بلیورز
why do you say things that you don't do? Why do you say things that you don't do? मोमिनो, तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो जो तुम नहीं करते। बात खत्म होगी। तो हमने माँ के साथ जो है लाम जारा का इस्तेमाल कर लिया। अब इसी माँ के साथ हम क्या करेंगे, किसी और हरूफ जारा का को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ये हमारा दूसरा है, हमारा माँ अपना वापस आ गया अस्मा इस्तिफाम वाला। अब हम इस माँ के साथ क्या करेंगे, फ़ी का इस्तेमाल करेंगे, फ़ायाज़िर फ़ी, ठीक है ना। फ़ी आपका क्या है भाई, ये हरूफ जारा में से है ना। फ़ी का माना क्या होता है, मैं, इन, ठीक है ना। फ़ी का माना होता है मैं, और माँ का माना है क्या, अगर अलग अलग करेंगे। लेकिन जब हम इनको मिलाएंगे, अब ये फ़ी और माँ जब आपस में मिलेगा तो ये बनेगा फ़ीमा, फ़ीमा। अच्छा, मैंने यहाँ पर फ़ीमा लिखा, मीम ज़बर मा, मैंने मीम अलिफ नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये अलिफ जो है ये हज़फ हो गया, क्योंकि ये हज़फ आपने करना है माँ के अंदर, वरना ये बन जाता है ऐसे, वरना ये बन जाता फ़ीमा, ये फ़ीमा बन जाता। फ़ीमा हमें और अलग सा माना देगा, लेकिन हमने लिखना है फ़ीमा। बात क्लियर होगी। अब ये जो फ़ीमा है इसका माना है किस चीज़ में, फ़ीमा का माना है किस चीज़ में, किस चीज़ में। हम कहते हैं ना, तुम किस चीज़ में बिजी हो, तुम किस चीज़ में मशगूल हो, तुम किस चीज़ में माहिर हो। कहते हैं ना किसी से, तुम किस चीज़ में बिजी हो, मशगूल हो, मसरूफ़ हो, हम कहते हैं ना। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे तुम किस चीज़ में मसरूफ़ हो। ये हमारा सवाल है, तुम किस चीज़ में मसरूफ़ हो, हम सवाल कर रहे हैं ना। तो किस चीज़ में, इसका तर्जुमा आपको कौन देगा, फ़ीमा देगा। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे फ़ीमा, फ़ीमा। फ़ी हमारा हरूफ जारा में से, और मीम ज़बर अलिफ को हज़फ करके ये हमारा अस्मा इस्तिफ़ाम वाला, मिला ना दोनों। फ़ीमा, तुम किस चीज़ में, तुम किस चीज़ में, फ़ीमा अंत मशगूलुन। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अंत मशगूलुन। बात क्लियर होगी। फ़ीमा अंत मशगूलुन, तुम किस चीज़ में मसरूफ़ हो। फ़ीमा अंत मशगूलुन, तुम किस चीज़ में क्या हो, बिजी हो, मसरूफ़ हो। बात क्लियर होगी। तो फ़ीमा आपको क्या तर्जुमा देगा, किस चीज़ में, और अंत मशगूलुन। अंत मशगूलुन अगर हम खाली इसका तर्जुमा करेंगे अंत मशगूलुन, तो इसका माना है तुम मसरूफ़ हो। अंत मशगूलुन, तुम मसरूफ़ हो। लेकिन जब फ़ीमा लगाया साथ में तो अब ये बनेगा तुम मसरूफ़ किस चीज़ में हो। बात क्लियर होगी। तो अब हमने माँ के साथ फ़ी का इस्तेमाल भी कर लिया। चले, अब हम माँ के साथ क्या करेंगे, तीसरा हमारा, माँ के साथ अब हम हरूफ जारा में से मिन का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इस मिन का माना क्या है, इस मिन का माना है से। जैसे हम कहते हैं ना, मिनल मस्जिद, मस्जिद से, मिनल सूक़, बाज़ार से, मिनल बैत, घर से, मिनल अर्द, ज़मीन से, मिनल समाई, आसमान से। तो मिन का माना है से और माँ का माना है क्या। लेकिन जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, यानी हमने अस्मा इस्तिफ़हाम के साथ हरूफ जारा का इस्तेमाल किया, तो माना के अंदर अब क्या होगा, फ़र्क पैदा होगा, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखेंगे तो हमारे जहन में क्या आता है, सिंपली याद रखें, हमारे जहन में आता है मिन मा, ऐसा ही आता है मिन मा, मिन प्लस मा। लेकिन ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा कुरान में। अगर आप देखेंगे, ढूंढेंगे, आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा। मिन मा नहीं लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है, इसको आप समझ लीजिए। ये जो मिन है और मा है, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो ये बन जाता है मिम्मा। क्या बन जाता है, मिम्मा। ये मिम्मा भी बनेगा, लेकिन हम अलिफ को हज़फ करते हैं। जब ये इस्तिफ़हाम के लिए आता है तो अलिफ को हटा दिया जाता है। वैसे तो ये मिम्मा भी बनेगा, जैसे व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वहाँ पर हम व मिम्मा पढ़ते हैं, तो वो जो मिम्मा है वो हमें अलग माना देगा, और ये जो मिम्मा है अलिफ के बगैर ये हमें अलग माना देगा, क्योंकि ये इस्तिफ़हाम के लिए है। वहाँ पर वो इस्तिफ़हाम के लिए नहीं है। व मिम्मा, और जो कुछ रज़क़नाहुम, जो कुछ हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। तो वहाँ पर जो का माना हमें मिलता है जब हम अलिफ को लिखते हैं। इस्तिफ़हाम के लिए जब आएगा तो अलिफ नहीं आएगा। ये मैंने पहली और दूसरी मिसालों के अंदर आपको समझाया है। तो
اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو رہا ہوگا تو ہم نے یہاں پر مما لکھا, یہ نون کہاں چلا گیا؟ یہ تو سوال ہے. تو یاد رہے یہ جو نون ہے یہ اس میم کے اندر ضم ہو گیا, مرج ہو گیا, مدغم ہو گیا. بھائی کیسے مدغم ہو گیا؟ اگر آپ نے تجوید کے اندر ادغام کا ٹاپک پڑھا ہوگا, ادغام کے کچھ حروف ہیں یا, میم, نون, واو, یہ جو 4 ہیں, اور لام اور را, یہ 2 بھی ادغام کے حروف ہیں. لیکن ان چاروں کے اندر ادغام جو ہوتا ہے وہ مال غنہ ہوتا ہے اور یہاں پر بغیر غنہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی یہاں پر مال غنہ ہوتا ہے. تو جب نون ساکن اور تنوین کے بعد یا, میم, نون, واو آ جاتا ہے تو وہاں پر ادغام مال غنہ ہوتا ہے. تو نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو اب یہاں پر یہ جو نون ہے یہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا نا, یعنی یہاں پر نون جو ہے یہ مدغم ہوگا, مرج ہوگا. کس میں؟ اس میم میں. تبھی ہم نے یہاں پر میم کے اوپر شد دے دی, تشدید ہم نے جب دے دی, اس کا یہ مطلب ہے کہ نون کس میں چلا گیا؟ اس میم میں چلا گیا. تو اب یہ بن گیا مما. یہ مما بھی بنے گا, بات کو سمجھنا, وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. لیکن ہم استفہام کا ٹاپک پڑھ رہے ہیں تو بات کو ذہن میں رکھنا, استفہام کے اندر الف نہیں لکھا جاتا. تو اب یہاں پر یہ نون جو ہے یہ اس میم میں چلا گیا تو یہ بن گیا یہ میم, اور یہ میم نون آلریڈی اس میں چلا گیا تو یہ بن گیا مما. بات کلیئر ہوگی؟ اگر یہ سوال آپ کے ذہن میں آیا ہوگا تو میں نے اس کا جواب آپ کو تجوید کے حوالے سے دے دیا انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ جو مما ہے, اس مما کا معنی کیا ہے؟ اس مما کا معنی ہے کس چیز سے, کس چیز سے. اس کا معنی ہے کس چیز سے. اور اس سے پہلے ہم نے جب فیما پڑھا اس کا معنی تھا کس چیز میں, اور مما کا معنی ہے کس چیز سے. بات کلیئر ہوگی؟ اس کو سمجھنا, معنی کو یاد رکھنا. دیکھو کتنی بڑی چینجز ہو رہی ہیں ایک ایک حرف کو ہٹا دینے سے. اس لیے قرآن کے اندر کہیں آپ غلطی نہ کریں معنی سمجھنے میں, عربی کو لکھنے میں, تو ہر ایک بات کا خیال رکھیے گا. اس کو انشاءاللہ ہم نے ورب کے اندر بھی پڑھنا ہے مزید, تو فکر نہ کریں, پہلے اس کو سمجھ لیں, اچھے سے نوٹ کریں اور بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. مما, تو یہ بن گیا مما, الف کو حذف کر دیا. کیوں؟ کیونکہ استفہام کے لیے آیا ہے. تو اس کا معنی ہے کس چیز سے, کس چیز سے. جیسے سورہ طارق کے اندر ہے آیت نمبر 5 کے اندر, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. پس غور کرے انسان کس سے پیدا کیا گیا, کس چیز سے پیدا کیا گیا. مثال ہمارے پاس موجود ہے, جلدی جلد سے اس کو کر لیتے ہیں کیونکہ نماز کا ٹائم جو ہے قریب ہے. یہ دیکھ لیجئے, یہ لکھا ہے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مما خلق. مما دیکھ لیجئے, مما, یہ مما نہیں ہے. ماں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ استفہام کے لیے آیا ہے, اس وجہ سے الف کو حذف کر دیا گیا ہے. یہ ہے مما. بنا کیسے ہے؟ من پلس ما, تو نون اس کے اندر مدغم ہو گیا تو یہ بن گیا مما, کیونکہ سوال کے لیے آیا ہے. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ, پس غور کرے انسان کی کس چیز سے پیدا کیا گیا. فَلْيَنظُرِ, انسان کو دیکھنا چاہیے, الانسان, انسان کو دیکھنا چاہیے, مما, کس چیز سے, خلقہ, پیدا کیا گیا. انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا, کیونکہ مما کا معنی کیا ہے؟ مما کا معنی ہے کس چیز سے. تو ہم نے ترجمہ بھی وہی کیا. بات کلیئر ہوگی؟ تو اس چیز کو اب آپ نے سمجھ لیا. چلیے اب جو چوتھا ہے ہمارا وہ کیا ہے؟ ماں کے ساتھ اب ہم ان کا استعمال کریں گے. ان کا استعمال, ان کا معنی بھی جو ہے سے کا ہی ہے, لیکن جب ہم ان پلس ماں کو ملائیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ سیم یہ وہی بنے گا. نون ساکن کے بعد میم, تو نون کہاں جائے گا؟ میم کے اندر مرج ہو جائے گا, تو یہ ہمارا بنے گا عما. الف کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ؟ کیونکہ یہ استفہام کے لیے آیا ہے, اس وجہ سے الف حذف ہو گیا. اگر استفہام کے لیے نہیں آتا تو یہ عما بھی بن سکتا تھا, لیکن یہ بن گیا عما. اب جو اس کا معنی ہے عما کا, اس کا معنی ہے کس چیز کی نسبت سے, کس چیز کی نسبت سے. ٹھیک ہے جی, عما, کس چیز کی نسبت سے. اب دیکھیں عما میں الف ہم نے نہیں لکھا, ورنہ یہ عما بن جاتا. کیوں؟ کیونکہ استفہام کے لیے آیا ہے تو الف کو ہم نے حذف کر دیا. تو عما, تو یہ سورہ آپ کو یاد ہوگا, سورہ نبائی آیت نمبر 1, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہے؟ عما یتساءلون.
अम्मा यतसाअलून, अम्मा किस चीज़ की निस्बत से, ये देख लीजिए अम्मा, ये अम्मा नहीं है, ये अम्मा है, बना कैसे है, अन प्लस मा, इन दोनों को मिलाकर ये बन गया है अम्मा यतसाअलून। ये लोग किस चीज़ की निस्बत से पूछते हैं या किस चीज़ के बारे में एक दूसरे से सवाल करते हैं। अम्मा किस चीज़ की निस्बत से, यतसाअलून एक दूसरे से सवाल करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर अम्मा यतसाअलून का तर्जुमा क्या किया, ये लोग किस चीज़ की निस्बत से पूछते हैं, किस चीज़ के बारे में एक दूसरे से सवाल करते हैं। अनिन नबाइल अज़ीम, क्या बड़ी खबर की निस्बत, अल्लज़ी हुम फ़ीही मुख्तलिफ़ून, जिसमें ये इख्तिलाफ कर रहे हैं, कल्ला सयअलमून, हरगिज़ नहीं, अन करीब वो जान लेंगे, सुम्मा कल्ला सयअलमून, फिर भी हरगिज़ नहीं, अन करीब अब जान लेंगे। उसके बाद अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, क्या नहीं, नजअलिल अर्दा, हमने ज़मीन को बनाया, मिहादा बिछोना, चपटी, ठीक है ना। तो अब आपने समझ लिया ये जो अम्मा है ये बना कैसे है, अन हरूफ जारह में से अन को लेकर और अस्मा इस्तिफहाम में से माँ को लेकर, इन दोनों को मिलाकर ये अम्मा बन गया, जिसका माना हम करते हैं किस चीज़ की निस्बत से। अगर हम इनका अलग अलग माना करेंगे तो अन का माना से का मिलेगा और माँ का माना क्या का मिलेगा। लेकिन हमने जाना कि कुछ हरूफ जारह जो हैं वो अस्मा इस्तिफहाम के साथ मिल जाते हैं और अस्मा इस्तिफहाम के माना में फ़र्क पैदा हो जाता है। बात क्लियर होगी, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। तो आज हमने यहाँ पर अस्मा इस्तिफहाम में से माँ को लिया और माँ के साथ हमने कुछ हरूफ जारह का इस्तेमाल किया और माना के अंदर फ़र्क भी पैदा हो गया और आपने ये मिसाली भी जान ली। अब आपसे अगर कोई सवाल करी ये अम्मा क्यों आया है, कैसे आया है, तो इंशाअल्लाह अब आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। ये कैसे बना है, क्यों बना है, वजह क्या है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आपके जहन में अब आ चुकी होंगी। कल इंशाअल्लाह हम मज़ीद जो अस्माए इस्तिफ़हाम हैं उनके साथ हरूफ जारह का इस्तेमाल करेंगे और उनको भी इंशाअल्लाह जानेंगे। फिर आगे वर्ब के अंदर हमने इनको मज़ीद पढ़ना है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जा जान से भी प्यारा है, जान जा जान से भी प्यारा है, रहनुमा मुस्तफ़ा हमारा है।